جو بائیڈن یا ٹرمپ، کس کی جیت پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فیصلہ ساز اور اہم افراد بھی امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنی اپنی پسند رکھتے ہیں، لیکن 1980 کی طرح اب وہ حالات نہیں رہے جب پاکستان کی قدامت پسند سیاسی جماعتیں کھل کر ریپبلکن صدارتی امیدواروں کی حمایت کیا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں پاکستان کے سیاسی و سرکاری حلقے اس حوالے سے اپنی پسند چھپانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ سن 1980 اور 1990 کے ادوار میں جب افغانستان سے سوویت یونین کے انخلاء کے بعد خطے میں نظریاتی لڑائی کی بنا پر پاکستان کا سیاسی ماحول بہت تناؤ کا شکار تھا، پاکستان کی دائیں بازو کی سیاسی قوتوں نے امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدواروں کی کھل کر حمایت کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دائیں بازو کے کچھ اخبارات نے امریکی انتخابات میں سابق صدر جارج بش سینئر کے بطور صدارتی امیدوار کھلم کھلا حمایت کی تھی۔ ایسا کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ریپبلکن پارٹی نے افغانستان کی جنگ میں افغان مجاہدین کی کھلے دل سے مادی اور مالی حمایت کی تھی، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کوئی ایسا شخص ملنا بھی محال ہے جو کھل کر عوام میں امریکی صدارتی امیدواروں میں سے کسی ایک کی حمایت کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستانیوں کو امریکی صدارتی دوڑ میں گہری دلچسپی نہیں رہی یا ان کی اس سلسلے میں کوئی پسند ناپسند نہیں۔ اسلام آباد میں سرکاری ایوانوں میں موجود بابوؤں میں سے کچھ کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ منتخب ہو گئے تو یہ پاکستانی مفادات کے لیے بہتر ہوگا۔ سرکاری حلقوں میں موجود یہ طبقہ زیادہ تر حکمراں جماعت کے ارکان پر مشتمل ہے جو سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کے ساتھ خصوصی ربط و تعلق استوار کر لیا ہے، اور اگر صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ بھی صدر کے منصب پر جلوہ افروز ہو جائیں گے تو یہ تعلقات جاری رہیں گے۔ انگریزی روزنامہ ڈان کے اسلام آباد میں مدیر فہد حسین امریکی صدر کی حمایت کرنے والے پاکستانی سرکاری حلقوں میں موجود اس طبقے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی سرکاری حلقے چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی دوبارہ صدارتی انتخابات جیتے۔ فہد حسین کی رائے میں پاکستانی سرکاری حلقوں کی ترجیحات کے مطابق صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ جیت جاتے ہیں تو مستقبل کے پاکستان امریکی تعلقات کے بارے میں 2 طرح کی پیش رفت ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال کے دوران صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تعلقات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری پیش رفت یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کو پاکستان نے جو سہولت کاری فراہم کی ہے، اس نے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان عملی رابطوں کی تقویت دی ہے۔ انہیں پاکستان کی معاونت درکار تھی اور اس عمل میں پاکستان نے واشنگٹن میں حکام کے ساتھ قریبی رابطے بڑھا لیے ہیں۔ یہ ایک اور اشارہ ہے جس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر بن جائیں تو پاکستان اور امریکہ میں رابطوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب مد مقابل امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن اس خطے سے نہ صرف بخوبی واقف ہیں بلکہ وہ افغانستان سے گہری شناسائی بھی رکھتے ہیں اور وہ افغان عمل میں شریک بھی رہے ہیں۔ فہد حسین کے تجزیے میں اگر بائیڈن کی کامیابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے تو ان کے حکام و ماہرین پر انحصار کی پالیسی سے یہ کہنا آسان ہے کہ صدر بننے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ اس لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے ایک بہتر آپشن ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکی سرکار میں پاکستان کے بارے میں کوئی مثبت رائے موجود نہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نقشہ سنوارنے والی اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ امیدوار کے طور پر امریکی صدارتی انتخابات میں زیادہ رجحان جو بائیڈن کی طرف ہے۔ نئی دلی میں 3 سال تک پاکستان کے سفیر کی خدمات دینے والے معروف سفارتکار عبدالباسط تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ رجحان جو بائیڈن کی طرف ہے اور امریکی صدارتی انتخابات میں وہ ان کی کامیابی چاہتی ہے، کیونکہ اسلام آباد کی توقع ہے کہ بائیڈن کے خیالات امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے قریب ہے۔ بائیڈن کی کامیابی کا عملی طور پر یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے خطے میں مسائل کا حقیقی ادراک کیا جائے، جبکہ اس کے برعکس صدر ٹرمپ کے بارے میں یقین سے کچھ بھی کہہ پانا ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن بیت گئے جب امریکی صدارتی انتخابات میں اپنی پسند کے صدارتی امیدواروں کے حق میں پاکستانی سرکار کھل کر اظہار کیا کرتی تھی۔ آج یہ وقت ہے کہ دونوں طرف کے لوگ بڑی حقیقت پسندی سے اپنے مفادات کا جائزہ لے رہے ہیں اور انہی کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستانی سرکار کی اس مرتبہ بائیڈن کی طرف جھکاؤ کی وجہ یہ سوچ ہے کہ جو بائیڈن امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے زیادہ قریب تصور ہوتے ہیں، خاص طور پر افغانستان کے معاملے پر۔ عبدالباسط کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ امریکی بات چیت میں سہولت کاری کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں توقع ہے کہ وہ انڈیا پر زور دیں گے کہ ہمارے لیے بلوچستان اور افغانستان کے ساتھ دیگر سرحدی علاقوں میں مسائل پیدا نہ کرے۔ ہمیں توقع ہے کہ امریکہ ہمیں FATF کے معاملے میں بھی بچا لے گا۔ ہم یقینی طور پر اس معاملے میں واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔
डोनाल्ड ट्रंप इस पहलू पर भी काम कर रहे हैं कि दूसरी मरतबा सदर अमेरिका मुंतखब होने के बाद अमेरिका और दुनिया में वो क्या कामयाबियां छोड़ कर जाएंगे। इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि वाशिंगटन इस्लामाबाद पर यह दबाव डाले कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। ये भी मुमकिन है कि ट्रंप इंडिया के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान को दाम में लाएं। जनूबी एशिया में उनकी कामयाबी तस्वीर होगी। जहां तक इंडिया से कुर्बत का ताल्लुक है तो जो बाइडन वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिका और इंडिया में जौहरी मुआहदा कराने के लिए लॉबी की थी। उस वक्त वो सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के सरबराह थे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी इस अमर की तायद करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने से अब पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इस पुरानी खारजा पॉलिसी की तौसीक करते हुए उनकी राय में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। इंतखाब ट्रंप जीते या जो बाइडन, इससे कतई नज़र पाकिस्तान और अमेरिका में ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। जलील अब्बास जिलानी के मुताबिक बाइडन जीते तो यह हुकूमत पाकिस्तान की प्रोफेशनल खारजा पॉलिसी पर मुनसिर होगा कि वो सिक्योरिटी माहिरीन के साथ कुछ ऐसा कर दिखाए जिसके नतीजे में बाइडन की मुस्तकबिल में हमारे मुतालिक पॉलिसी से मुतालिक कुछ कहना मुमकिन हो पाए। जलीलाबाद जिलानी ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान खिते में कलीदी किरदार अदा करेगा। उनका इस्तदलाल है कि हम सन 1971 के बाद अमेरिका और चीन को करीब लाए। अगर सलामती की सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी तो हम एक बार फिर उनके ताल्लुकात को मामूल पर लाने में किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान अमेरिका ताल्लुकात एक और मसला है जो गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति से दो चार हैं। ईरान अमेरिका सफारती ताल्लुकात न होने के सबब वाशिंगटन में हमारा सफारत खाना अमेरिका में ईरानी मफादात को भी देख रहा है। शायद इन दो हरीफ ममालिक को एक ऐसे मकाम तक करीब लाने में हम कोई किरदार अदा कर सकें जहां वो अपने इख्तलाफात को हल कर सकें।